السلام علیکم ناظرین آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ ناظرین آج ہم جس ٹاپک کے متعلق بات کرنے والے ہیں وہ میل سیکسول ڈیزیز کے متعلق ہے، یعنی مردانہ جنسی امراض کے متعلق۔ یہ ٹاپک آج کا اس لیے اہم ہے چونکہ یہ جنسی نظام کے متعلق ہے جو کہ انسانی زندگی کی بقا کو جاری رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین انسانی زندگی کی بقا کو جاری رکھنے کے لیے اور انسان کا جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے اور دوسرے کو جنسی تسکین دینے کے لیے جنسی طور پر تندرست ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے کے تقریباً 19% لوگ جنسی امراض کا شکار ہیں۔ بعض لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو جنسی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنی بیماری کے متعلق کسی کو بتاتے نہیں، خواہ وہ شرم و حیا کی وجہ سے یا اثاثے کمتری کا شکار ہونے کی وجہ سے۔ یہی لوگ اپنی چھوٹی سی بیماری کو لے کر بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بالآخر ان کی یہ چھوٹی سی کمزوری ان کو نامردگی کے دہانے تک پہنچا دیتی ہے۔ ناظرین نامردگی ایک بہت ہی تکلیف دہ مرض ہے۔ جب نامرد حضرات اپنا علاج معالجہ کرواتے ہیں، اپنی اس کمزوری کی وجہ سے، علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ جب یہ مایوس ہوتے ہیں تو اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ جب یہ اپنی زندگی سے بیزار ہوتے ہیں تو اپنی زندگی کو ختم کرنے کی تیاری کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک بار ہمارے سینٹر پر ضرور تشریف لائیں یا ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کی یہ جو بیماری ہے، جنسی جو مرض ہے آپ کا، آپ کو اس سے خلاصی مل جائے گی۔ آپ ایک کامل مرد بن جائیں گے اور تندرست اور خوشحال زندگی گزاریں گے۔ ناظرین 19% لوگوں میں سے تقریباً 80% لوگ جنسی امراض کو خود دعوت دیتے ہیں، وہ اپنی نیگیٹو سوچ کی وجہ سے، جبکہ 10% لوگ دوسرے امراض کی وجہ سے جنسی امراض کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ جنسی امراض کو دعوت دیتے ہیں، جنسی امراض کا شکار ہوتے ہیں اور ان جنسی امراض کی وجہ سے دوسرے امراض میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ناظرین یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ گزارش ہے کہ ہماری باتوں کو غور سے سنیں، ہماری ویڈیو کو غور سے دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے، اور جو لوگ نامردگی کے مرض کا شکار ہیں، جنسی امراض کا شکار ہیں، ان کے لیے آج کی یہ ویڈیو ہماری بہت اہم ہے۔ ناظرین انسان کی سوچ اگر پازیٹیو تو اس کو فائدہ دیتی ہے، اس کی صحت کے لیے بھی بہتری، معاشرے میں بھی اس کا عزت، اس کا وقار، اور اگر وہ شخص نیگیٹو سوچ رکھتا ہے تو اس کو معاشرے میں بھی عزت نہیں ملتی اور تندرستی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ناظرین دور قدیم میں اور دور حاضر دونوں ادوار میں جنسی امراض موجود تھے، لیکن آج کے موجودہ دور میں، جدید دور میں، ترقی کے دور میں کمپیوٹرائز نظام ہونے کی وجہ سے اور انٹرنیٹ ہونے کی وجہ سے، ٹی وی اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ایسی ویڈیوز، ایسی تصاویر ان پر چلائی جاتی ہیں، موجود ہیں، جن کو دیکھ کر انسان کے ذہن میں جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے، فطوری خیالات غلبہ پاتے ہیں اور انسان کے عضو خاص، عضو تناسل میں ان بد خیالات کی وجہ سے غیر فطرتی تناؤ آتا ہے، شہوت آتی ہے، اور انسان اپنی اس شہوت کی لذت کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی تسکین حاصل کرنے کے لیے غلط کاری کا رستہ اپناتا ہے۔ بعض لوگ مشت زنی کرتے ہیں، بعض لوگ اور کئی طریقے اپناتے ہیں،
جو کہ غیر فطرتی طریقہ جات ہیں۔ ان طریقہ جات کی وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے جنسی امراض کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور یہ ہی ابتدا مریض کو نامردگی کے دہانے تک پہنچا دیتی ہے۔ ناظرین، ایسے لوگ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ جب یہ کسی سے بات کرتے ہیں، ہلکا سا ذہن میں خیال آتا ہے تو ان کو جریان شروع ہو جاتا ہے۔ جریان حسی، جریان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جریان عام اور ایک جریان حسی۔ اس کا فرق بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، جریان حسی یہ اس طرح کا جریان ہوتا ہے کہ جو دماغ کے اندر بد خیال آتے ہیں، ان بد خیالی کی وجہ سے عضو خاص کے نرو ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر سنسناہٹ شروع ہو جاتی ہے اور مادہ تولید خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی جیسے جیسے حساسیت بڑھتی جاتی ہے یہ دھانت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یعنی ایک دھار کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح جریان سادہ، وہ لوگ جو فاسٹ فوڈ، چٹ پٹی چیزیں، تیزابیت والی اور کم پانی پیتے ہیں، ان کے مثانہ کے اندر سوجن آ جاتی ہے، گردے کمزور ہو جاتے ہیں، ان میں پیشاب کے قطرے آتے ہیں۔ یہ جریان اور قسم کا ہوتا ہے، اور یہ جریان جو دماغ کی بد خیالی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ اور قسم کا ہوتا ہے۔ یہ جریان زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ دوسرا جریان، اگر آپ پانی زیادہ مقدار میں پی لیتے ہیں، پیشاب کی رنگت چینج ہو جاتی ہے، جو پیلا زرد جل کر آتا ہے، سڑکن کے ساتھ آتا ہے، جلن کے ساتھ آتا ہے، جلن کے ساتھ آتا ہے، تو پانی زیادہ پینے سے یا پانی والی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے اس سے یہ عام نارملی ٹھیک ہو جاتا ہے، مثانے کی سوجن ٹھیک ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، صرف اس کا اتنا عمل کرنے پہ۔ جبکہ یہ جو حسی جریان ہے، اس کے لیے مریض کو اپنا دماغ بھی درست کرنا پڑے گا اور علاج بھی کروانا پڑتا ہے۔ ناظرین، اس کی زیادتی کی وجہ سے مریض کو کثرت سے احتلام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات احتلام اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ مریض کو بدخوابی کے بغیر بھی احتلام ہو جاتا ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے مریض کی جو ٹائمنگ ہے یا دوسرے کی جنسی خواہش پورے کرنے کی جو طاقت ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے مریض کی آہستہ آہستہ شہوت ختم ہو جاتی ہے، اریکشن بالکل بعض اوقات نہیں ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ عضو خاص کے نروز اتنے حساسیت زدہ ہو جاتے ہیں کہ ان پر کپڑا بھی لگ جائے، ٹچ کر جائے، یا کپڑے کی بھی خراش دی جائے یا خراش پڑ جائے تو مادہ تولید کا اخراج شروع ہو جاتا ہے، ہلکی سوچ سوچنے سے انزال شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایسے لوگوں میں ٹائمنگ بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے، یہ لوگ بالآخر شہوت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یہ ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں، ان کو شہوت نہیں آتی۔ اسی سٹیج کو نامردگی کہتے ہیں، جو کہ نہ اپنی جنسی خواہش پوری کر سکتا ہے اور نہ دوسرے کی۔ تو ناظرین، یہ ایک وقت بہت ہی تکلیف والا ہوتا ہے اس مریض کے لیے جو اس سٹیج پر کھڑا ہوتا ہے، لیکن انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے متعلق فرمایا قرآن پاک میں، جس نے ایک انسان کی زندگی بچا لی، گویا اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچا لی، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، یعنی تمام تر مخلوقات سے افضل بنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی، سمجھ عطا فرمائی اور اختیارات عطا فرمائے۔ اگر انسان اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز زندگی پر گزارتا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مکمل نمونہ حیات ہے، اور اس میں رحمت ہے، اس میں برکت ہے۔ جو لوگ جنسی امراض کا شکار ہیں، بد خیالی کی وجہ سے،
غلط کاریوں کی وجہ سے، ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنا طرز زندگی بدلیں، اپنا طرز زندگی اسلامی نظریات کے مطابق، اسلامی قوانین کے مطابق اگر گزارتے ہیں تو وہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک پر عمل کرنے کی برکت سے تندرست ہو جائیں گے۔ بقیہ ہر مرض کا علاج موجود ہے ناظرین، کوئی ایسا مرض نہیں جس کا علاج موجود نہ ہو۔ اس جنسی بیماری سے متعلق ہم نے بہت ساری ادویات، مجرب ادویات تیار کی ہوئی ہیں، کچھ کے نسخہ جات ہم نے اپنے چینل پر بھی دے دیے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی فرد مایوس ہے اور علاج کروانے کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہا، بعض لوگ کمزور ایسے بھی ہیں جو علاج کرواتے ہیں لیکن علاج کروانے تک تندرست رہتے ہیں، بہتر رہتے ہیں، لیکن جب علاج بند کر دیتے ہیں تو دوبارہ ان پر ان کا جنسی مرض غالب آ جاتا ہے، تو وہ لوگ بھی بہت پریشان ہیں۔ ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی اس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے تو آپ ہمارے دیے گئے اسکرین پر نمبر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے سینٹر پر تشریف لانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سینٹر پر بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ ناظرین، اس بیماری سے متعلق ہمارے نسخہ جات، ایک نسخہ کایا پلٹ جس میں سونا، سمبل فار، برکیا، پارا، گندک اور کوار گندل جیسے چاندی جیسے اجزاء شامل ہے، اس کی ویڈیو ہماری یوٹیوب پر موجود ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں مکمل نسخہ دیا گیا ہے۔ اس نسخہ کو ہم کایا پلٹ کہتے ہیں۔ یہ نسخہ وہ لوگ جو بڑی عمر کے ہیں اور جنسی خواہش رکھتے ہیں جبکہ جنسی خواہش ان میں ختم ہو چکی ہے، تو اس نسخہ کو استعمال کرنے سے وہ ایک اور شادی کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ معجون شاہی، اس کا نسخہ بھی یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے بنوانا چاہتے ہیں یا ہم سے بنا بنوایا منگوانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح ایک اور نسخہ ایس ایکس ایم بوسٹر اور ایک نسخہ ایس ایکس بوسٹر، یہ دو نسخہ جات ہیں، یہ بھی انہی بیماریوں کے متعلقہ ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی نسخہ اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک علاج کرنے کا اصول ہے، کیونکہ ہم مریض میں دیکھتے ہیں کہ مریض کو یہ بیماری کیوں لگی۔ بعض لوگوں کو سوزاک کا مرض لگنے کی وجہ سے بھی وہ نامرد بن جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ دل کے مرض کا شکار ہوتے ہیں جن کا کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے، بعض میں شوگر کا مرض ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، بعض لوگوں میں جگر کی کمزوری کی وجہ سے اور خون کی کمی کی وجہ سے بھی وہ اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، جنسی بیماری کا۔ ناظرین، اسی طرح جنسی امراض کے بہت سارے اسباب ہیں جن سے بچاؤ کے لیے ہم جو بھی نسخہ جات بتاتے ہیں ان کے لیے ایک خاص کمبینیشن ہوتی ہے، مریض کی طبیعت کے مطابق۔ بعض کا مزاج گرم ہوتا ہے، بعض کا مزاج سرد ہوتا ہے، بعض میں سردی کا غلبہ ہوتا ہے، بعض میں گرمی کا غلبہ ہوتا ہے اور بعض میں خشکی اور بعض میں تری کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، جب یہ ہم آپ لوگوں سے علامات پوچھتے ہیں، آپ جیسے بہت سارے دوست احباب ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں، بعض کو تو ہم ایسی تدابیر بتا دیتے ہیں جن کے استعمال کرنے سے ہی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور بعض کے لیے دوا کی ضرورت ہوتی ہے، کمبینیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں کمبینیشن کرنا پڑتی ہے، دوا بنانا پڑتی ہے۔ تو ناظرین، وہ جو بھی اس طرح کے مسائل میں آپ میں سے لوگ گھرے ہوئے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ابھی تک آپ نے یہ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں
اور اپنی خاص اور قیمتی رائے کا بھی اظہار کومنٹس باکس میں دیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اگر یہ ہماری ویڈیو الحسنین ہربل ٹریٹمنٹ سینٹر فیس بک پیج پر دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔